میرے بہت ہی محترم علامہ بھی ہیں اور ہم سب کے دلوں کی جان بھی ہیں اور ہماری بہت محبتیں ان سے وابستہ ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف رضوی صاحب المعروف ٹوکے والی سرکار آپ کے صاحبزادے بھی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا رضوی صاحب آپ کو پروگرام فیضان رمضان میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو اس پلیٹ فارم پہ آ کر النفیس ویڈیو پروڈکشن کے اس پلیٹ فارم پہ آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں النفیس ویڈیو پروڈکشن، جو بہت اچھا جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ ایسے ہی ہے۔ تو ماشاءاللہ ایک اس کے ذریعے کیم گن شکر جو آڈیو سسٹم ہے، ان کے ذریعے ایک پیغام جو ہے، اچھا پیغام لوگوں تک، عوام الناس تک پہنچتا ہے۔ تو رمضان کی ان بابرکت ساتوں میں ماشاءاللہ جنہوں نے تعاون کیا، ایسے ہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم انہیں زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین تو آمین۔ یہ بہت اچھا پروگرام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام، جی حضور کے بالکل، دین کا پیغام نعت کی صورت میں، حمد کی صورت میں، ایسے تلاوت ہی کی ہے۔ صورت میں، نثر کی صورت میں عوام بالکل۔ الناس تک پہنچتا ہے۔ اللہ کریم یہ سسٹم شروع کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور علامہ صاحب، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو جی پتہ جی، ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا۔ ماشاءاللہ، تو سبحان اس اللہ۔ حوالے سے آپ کیا ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، جس طرح ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک شریف کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو بابرکت مہینہ یہ وہ پیارا مہینہ ہے جس کی ہر ہر گھڑی ہی برکت والی ہے، ایسے ہی ہے۔ جس کا ہر ہر لمحہ ہی برکت والا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں روزہ رکھنا، ایسے ہی پھر ہے۔ روزہ رکھ کے اپنے رب کو راضی کرنا، تو پھر کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جسے اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت پیغام ہے اس روزے کے بارے میں۔ اللہ کریم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، جامع ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر 3784، ایسے ہی ہے۔ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور بھی عبادتیں ہیں، مدنی بھائی صاحب تشریف فرمائیں، میرے دوست بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، سلامت آج رہیں۔ اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم انہیں استقامت عطا بس فرمائے، بہت ہم تو اچھے ایک نعت خوان ہیں۔ نوکری پیش کر رہے ہیں، کیونکہ مالکوں کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے، بے وہ تو شک، ظاہری بات پیش کرتے رہیں گے۔ میری جگہ پہ ادھر جیسا کہ آپ سب کو، ہمارے ویورز کو بھی پتہ ہے کہ بھائی عادل نثار قادری صاحب ہمارے پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں۔ وہ آج کچھ معاملات، کچھ وجوہات ہونے کی وجہ سے وہ آج نہیں صحیح، پہنچ سکے، تو اس وجہ سے مجھ ماشاء بندہ ناچیز کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ ہم، تو عبادتیں اور بھی ہیں، نماز بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، مگر روزے کو جو خصوصیت، جو اہمیت حاصل ہے ایسے وہ ہی ہے۔ دیگر عبادتوں کو حاصل نہیں ہے۔ بالکل وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس بالکل۔ میں علماء اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ عبادت، نماز بھی عبادت ہے، اس میں اور روزے میں فرق یہ ہے، ان دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ جو نماز ہے اس میں ریاکاری کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے۔ حج لوگ کرتے ہیں اس میں ریاکاری، دکھلاوے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مسجد میں کثیر تعداد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بالکل۔ ہو سکتا ہے کہ کسی میں ریاکاری کا خدشہ پیدا ہو، حج کرتے ہیں کسی میں دکھلاوا پیدا ہو، مگر روزہ ایسی عبادت ہے، یہ روزہ رکھنے والا جانتا ہے یا اس کا رب جانتا بھائی ہے، واہ، کیا بات روزے ہے۔ میں کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس ایسے کی ہی ہے۔ جزا ہوں۔ کہ روزہ ہم اتنے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا کس نے روزہ رکھا ہے کس نہیں رکھا، یہ وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ بھائی واہ، تو بے شک۔ کتنی پیاری یہ عبادت ہے۔ اللہ ایسے ہی کریم ہے۔ جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت خوبصورت انداز سے، اپنے محبتوں بھرے الفاظ سے علامہ حافظ احمد رضا رضوی، آپ کو پتہ ہے کہ علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ان سے ہم اس حوالے میں پوچھیں گے، ان ان سے ہم گفتگو بھی لیں گے اس حوالے سے کہ علامہ صاحب وضاحت فرمائیے گا کہ حضرت امام حسن کی سیرت کے بارے میں کوئی ایک پہلو آپ بیان ماشاءاللہ، فرما دیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے آج وقت کی مناسبت کے مطابق سوال اٹھایا جی ہے۔ بالکل۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، ہم، آپ کی ولادت با سعادت کا دن ہے، جی 15 بالکل۔ رمضان المبارک شریف
3 ہجری کو حضرت سیدنا امام حسن مدینہ شریف میں پیدا ہوئے. تو حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ خاتون جنت، ان کے شہزادے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ، ان کے شہزادے جن کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. تو یہ وہ شہزادہ حضرت سیدنا امام حسن جن کی آج ولادت باسعادت کا دن ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسند امام محمد شریف کتاب ہے، حدیث نمبر 1299. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، جب حضرت امام حسین ان دونوں شہزادوں کی جب ولادت ہوئی تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ نے دونوں شہزادوں کا نام، بڑے بیٹے کا نام جو حمزہ رکھا، چھوٹے بیٹے کا نام جعفر رکھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، حدیث مسند امام محمد شریف کی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے. حضرت علی سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا پیارے علی امرت ان اغیر اسم ہذین، فرمایا پیارے علی مجھے حکم ملا ہے کہ شہزادوں کے نام تبدیل کیے جائیں. محترم جناب توجہ طلب بات ہے، حضور فرما رہے ہیں مجھے حکم ملا ہے، یہ نہیں فرمایا میں نے نام چینج کرنا ہے، فرمایا مجھے حکم ملا ہے. حکم دینے والی ذات کون ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے. معلوم یہ ہوا کہ شہزادوں کے نام جو ہیں وہ رسول اللہ نے خود نہیں رکھے، بلکہ رب پیغام بھیج کے کہہ رہا ہے شہزادوں کے نام چینج کرے. تو پھر حضور علیہ السلام نے بڑے بیٹے کا نام حضرت حسن رکھا، چھوٹے بھائی کا نام حضرت حسین رکھا. تو میں پھر کہوں گا نا، اتنی بات تو میں ضرور جملہ کہوں گا، وہ شہزادے جن کے نام کا تعلق ہی زمین سے نہیں ہے، جن کا نام بھی بے مثال، وہ شہزادے جن کے نام بھی بے مثال، پھر ان کا کردار بھی بے مثال، پھر ان کا معیار بھی بے مثال، ان کا نانا بھی بے مثال، پھر ان کی ماں بھی بے مثال، ان کا بابا بھی بے مثال. تو پھر کہنے دیجئے جو ان شہزادوں نے امتحان دیا وہ امتحان بھی بے مثال. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، پھر جو اللہ نے انعام عطا فرمایا وہ بھی بے مثال ہے. تو ماشاءاللہ یہ وہ شہزادے. اللہ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، ایک سے بنے حسن ایک سے بنے حسین. تو وہ حضرت امام حسن سر سے لے کر ناف تک حضور علیہ السلام سے تشبیہ تھی، اور امام حسین کی ناف سے لے کر قدم تک حضور سے تشبیہ تھی. تو جب صحابہ کرام حضور کو دیکھنا چاہتے تھے دونوں شہزادوں کو سامنے کھڑا کر دیتے تھے، حضور کا جلوہ نظر آتا تھا. یہ وہ ہیں شہزادے جن کی آج یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کی ماشاءاللہ آج مناسبت سے یہ پروگرام بھی آج انہی کی نسبت سے ہے. علامہ صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. علامہ صاحب جو ظلم کیا گیا اور جو ہو رہا ہے فلسطین میں مسلمانوں پر، اس کے بارے میں آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے اس میں؟ محترم جناب لطیف بھائی صاحب، یہ جو بیت المقدس میں گزشتہ 2 رات قبل بھی نماز تراویح کے ٹائم اسرائیلیوں نے جو ظلم ڈھایا، بالکل ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ النفیس ویڈیو پروڈکشن کے ذریعے ہم انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. یہ بیت المقدس مسجد نبوی کے بعد تیسرا اہم ترین اور بابرکت والا مقام ہے. یہ وہ بیت المقدس مسجد ہے جس میں معراج کی رات سارے انبیاء کی مصطفیٰ کریم نے امامت فرمائی تھی، اور یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے ارد گرد اللہ نے کئی برکتیں نازل کی ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں اسی مسجد اقصی جو ہے اس کے ارد گرد کئی انبیاء جو ہیں وہ مدفن ہیں. تو آج اس بیت المقدس میں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے اور وہاں پر اسرائیلی قابض ہیں. تو یہ بس اب وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اسلام آج پھر گریا گناہ ہے آقا، کربلا والوں کو پھر اس نے صدائیں دی ہیں. اس کے
اتوار اس کے اطراف میں جلتے ہیں جو شعلے جن کو غیر تو غیر اپنوں نے ہوائیں دی ہیں. تو بھائی اسلام تو بڑی شان سے نکلا تھا. بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اسلام تو اپنی ایک پاور تھا. وہ بیت المقدس جس میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا نا تو سارے لشکر گئے بیت المقدس میں. عمر بن خطاب وقت کے امیر المومنین تھے, آپ بھی تشریف لے گئے, ساتھ آپ کا خادم تھا. تو ایک اونٹ تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے غلام کو کہ سفر بہت زیادہ ہے, آدھے رستے میں تم سوار ہونا, میں پیدل چلوں گا, پھر آدھے رستے میں میں سوار ہو جاؤں گا, آپ پیدل چلنا. تو یہی بس رستے میں کبھی خادم سوار ہوتا, کبھی حضرت عمر سوار ہوتے. تو جب بیت المقدس کا وہ منظر قریب آیا نا, وہ علاقہ قریب آیا, خادم نے کہا باری تو بیٹھنے کی میری بنتی تھی, آپ وقت کے امیر المومنین آپ بیٹھے ہیں. لوگ یہ نہ کہیں کہ وقت کا امیر المومنین پیدل چل رہا ہے. عمر بن خطاب نے فرمایا باری آپ کی بنتی ہے, آپ ہی بیٹھیں گے. تو عمر بن خطاب نے اونٹ کی لگام پکڑی اور بیت المقدس میں جب داخل ہوئے, بڑے بڑے یہودی وہاں دیکھنے لگے وہ کہاں ہے عمر جس کی تلوار سے عرب لرز اٹھتا تھا, وہ کہاں ہے عمر. تو جب حضرت عمر کو چلتا ہوا دیکھا نا تو پھر انہوں نے پتہ چلا ہاں اب ہمیں سمجھ آئیے کہ کیسر و کسرا کیسے فتح ہوئے ہیں. تو یہ وہ وقت کے امیر المومنین تھے. ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے حکمران کہ جب ایک عورت کے منہ پہ ایک جو ہندو تھپڑ مارے تو قاسم بن محمد بن قاسم جو ہیں وہ عراق سے جو ہیں وہ سندھ کی سرزمین پر آ جائیں. تو آج بس ہمیں جو بہت دکھ ہوا ہے, فلسطین ہی نہیں کشمیر بھی ہمارا, برما کشمیر, انڈیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ہوا, خصوصاً جو فلسطین پر ظلم ہوا, ہم اس کی پر مذمت کرتے ہیں اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ جو شہادتیں ہوئیں ان کے بارے میں اگر آپ رمضان المبارک شریف کے مہینے میں نماز پڑھتے ہوئے جو انہوں نے شہید کیے, ہم ان کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ کریم ان کے خون کے ذریعے فلسطین کے اندر انقلاب پیدا فرمائے. اسی طرح وہ بس دعائیہ کلمات ہی ہیں, اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے, جو دین بڑے جوش سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں جا کر وہ غریب الغربا ہے. جس دین نے آ کر غیروں کو ملایا تھا اس دین میں اب بھائی بھائی سے جدا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے اندر محبت رسول عشق مصطفیٰ پیدا کریں اور ہم ان جو اغیار ہیں انہیں بتا دیں کہ ہم مسلمان ایک قوت رکھتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے تعارف کروایا نا تو فرمایا میں تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے, میں تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنام اول طاؤس و رباب آخر. یہ ہے مسلمانوں کی پہچان. مگر بس وہ شاعر کہتا ہے نا اغیار کا جادو چل بھی گیا, ہم ایک تماشا بن بھی گئے, اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. تو ہم اپنے بھائیوں کے جو ظلم میں برابر شریک ہیں, جو ان پہ ظلم کیا گیا, اللہ کریم جو شہید ہوئے ان کی بخشش فرمائے. تو بس ضرورت ہے ہمیں, ہم فلسطین کو ایک دن ضرور جو ہے وہ مسجد بیت المقدس کو ایک دن ضرور فتح کریں گے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ انہوں نے وہ بیت المقدس فتح کیا تھا. آج پھر یہودی قابض ہے. تو انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے اسلام نے ایک دن غالب ضرور آنا ہے, اسلام ایک دن پوری دنیا پہ غالب. اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے, پاور خود رکھتا ہے. اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے. تو اسلام کو دبانے کے لیے بڑے بڑے یزید آئے, بڑے بڑے فرعون آئے, ابو جہل آئے, اکبر بادشاہ جیسے آئے, مامون بادشاہ جیسے آئے, مگر اسلام کسی سے نہیں دبا. اسلام اپنی پاور سے کھڑا, کل بھی کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہے. یہ تو ان کی کھڑا رہے گا. یہ تو انہوں نے ایک دو دن ظلم کیا مسلمانوں پہ, انہوں نے کیا سمجھا یہ سدا بادشاہ ان کی رہنی ہے؟ ہرگز نہیں. ایک دن اسلام ضرور غالب آئے گا. ڈاکٹر اقبال فرماتے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی, تو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی. بس ہمیں ضرورت ہے
کہ ایسے ہی ہم ہے، جو ہیں وہ اپنے مقصد کو سمجھیں، اسلام کو، بالکل ہم اسلام کی جو ہیں وہ بازو بنے اور اسلام کی طاقت بنے. اسلام بھی ایک طاقت ہے، تو انشاءاللہ ایک بالکل، دن ہم مظلوم بھائیوں کا سہارا ضرور بنیں گے. ہم انشاءاللہ، نہیں تو کوئی اور صحیح. ہم دعا ایسے ہی ہے. کرتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے محبتوں بھرے الفاظ کے ساتھ جو شہد